الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون الحمدللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 پڑھ رہے ہیں۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں منافقین کی عادات و اطوار اور اہل اسلام کے ساتھ ان کی ریشہ دوانیاں اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا، اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لَهُمْ ان سے، آمِنُوا تم ایمان لے آؤ، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، الناس خاص لوگ یا صحابہ اکرام جیسا کہ دوسرے لوگ ایمان لائے، قالوا انؤمن، قالوا تو وہ لوگ کہتے ہیں، انؤمن کیا ہم ایمان لے آئیں، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، السفہاء بے وقوف لوگ، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، الا خبردار، انہم بے شک، هم السفہاء یہ خود بے وقوف ہیں، یہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، واو کا معنی اور، اذا کا معنی جب، اور جب، وَإِذَا اور جب، قیل کہا جاتا ہے، لہم ان سے، آمنوا تم ایمان لے آؤ، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، الناس دوسرے لوگ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسا کہ دوسرے لوگ ایمان لائے، قالوا تو وہ لوگ کہتے ہیں، منافقین کہتے ہیں، انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، کما آمنا جیسا کہ ایمان لائے، السفہاء بے وقوف لوگ، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء
کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار، الا، خبردار، یاد رکھو، انہم، بلا شبہ، یاد رکھو، بلا شبہ، ہم السفہاء، یہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اس آیت میں حق تعالی شانہ ان لوگوں کی، منافقین کی ایک خصلت بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ منافقین کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جب وہ اہل ایمان سے ملتے تو ان سے کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، تو اور کفار سے ملتے تو ان سے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم تو ان کا دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ویسا ایمان لے کر آؤ جیسا دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پکا ایمان لے کر آئے، ایک دفعہ کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہو گئے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو پورا کرنے کے لیے، آپ کی بات کو ماننے کے لیے انہوں نے کسی قسم کا کوئی اندیشہ، کسی قسم کی کوئی گھریلو پریشانی، کسی قسم کے گھریلو حالات، کسی چیز کا انہوں نے خیال نہیں کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو بے دریغ، بلا سوچے سمجھے انہوں نے مانا اور اس پر عمل کیا۔ تو حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ جب ان سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جیسے دوسرے لوگ مسلمان ہوئے ہیں تو تم بھی مسلمان ویسے ہی ہو جاؤ، ان کی طرح مکمل طور پر ایک طرف لگ جاؤ، یا مسلمان ہو جاؤ یا دوسری طرف لگ جاؤ، یہ کیا درمیان میں؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں وہ تو بے وقوف ہیں، وہ تو بے وقوف ہیں کہ نہ انہوں نے دین، نہ انہوں نے دنیا کو دیکھا، اور نہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو دیکھا، نہ خاندان کو دیکھا، اور سوچے سمجھے بغیر ایک اجنبی شخص کے کہنے پر لگ گئے۔ تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آپس کی محفلوں میں سفہا، بے وقوف، ناسمجھ کے الفاظ سے مخاطب کیا کرتے تھے۔ حق تعالی شانہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جانب سے انہیں جواب دیا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، بے وقوف یا ناسمجھ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نہیں ہے، بے وقوف تو یہ خود ہیں، بے وقوف تو یہ خود ہیں کہ اپنا فائدہ بھی نہیں سمجھ رہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ لگ کر اسلام کے مفادات حاصل کریں گے اور کفار کی ہاں میں ہاں ملا کر کفر کے مفادات حاصل کریں گے، جبکہ ان کو یہ نہیں پتا
کہ آخر کار انجام کے لحاظ سے یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. یہ تو چند دنوں کا فائدہ ہے کہ اسلام والوں سے، مسلمانوں سے کچھ مفادات یہ حاصل کر لیں گے، کچھ مفادات کفار سے حاصل کر لیں گے، لیکن انجام کار ان کا نقصان ہے. آخر کار نہ مسلمان ان کو اپنا سمجھیں گے، نہ کفار ان کو اپنا سمجھیں گے. تو بے وقوف یہ لوگ ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بے وقوف نہیں ہیں. یہاں پہ جو سمجھنے کی بات ہے، قرآن پاک نے لفظ استعمال کیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے. الناس جیسا کہ لوگ ایمان لائے. الناس کا لفظ جو ہے اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے الف لام کا لفظ استعمال کیا. الناس کے شروع میں الف لام کے لفظ یہ بتلا رہے ہیں کہ یہاں سے ہر شخص مراد نہیں ہے، بلکہ خاص لوگ مراد ہیں. وہ خاص لوگ کون ہیں؟ اس کے بارے میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں پہ الناس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ الناس، کہ جو پورے کے پورے انسان ہیں، جو دراصل انسان ہیں، ان لوگوں کی اتباع کرو اور ان کی طرح جو ہے نا وہ اسلام لے کر آؤ، ایمان لے کر آؤ. ہمارے ہاں اردو محاورے میں لفظ استعمال ہوتا ہے فلاں مرد ہے، فلاں مرد ہے. یہ عام کسی کی بہادری، شجاعت یا سمجھداری کو بیان کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. مرد تو فلاں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باقی مرد مرد نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مردوں میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، سمجھداری کی، بہادری کی، تو وہ چیز اصل جو ہے نا مردوں والے اوصاف وہ اس شخص میں پائے جا رہے ہیں. تو اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ نے الناس کا لفظ استعمال کیا. اس کے شروع میں الف لام یہ ظاہر کر رہا ہے کہ الناس سے ہر تمام کے تمام لوگ مراد نہیں ہیں، بلکہ خاص لوگ مراد ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے. آمن الناس، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے وہ لوگ مراد ہیں. یہاں سے مفسرین نے ایک اور ضابطہ بیان کیا. مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ حق تعالی شانہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان کو ایک معیار بنا دیا. صحابہ کرام کے ایمان کو قرآن پاک نے ایک معیار بنا کر پیش کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جیسا ایمان لے کر آئے، ہم سب لوگوں کو صحابہ جیسا ایمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لانا ضروری ہے. اگر ہمارا ایمان صحابہ جیسا نہیں ہوگا تو پھر ہم صحابہ کی طرح پکے مسلمان، کامل مسلمان نہیں بنیں گے. تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سمجھایا، اور صحابہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو عقائد رکھتے تھے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی وہی عقائد اللہ تعالیٰ کے بارے میں رکھیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو عقائد رکھتے تھے، ہم پر ضروری ہے کہ ہم بھی وہی عقائد رکھیں. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنی چیزیں ضروریات دین کے اعتبار سے ثابت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنی چیزیں
ضروریات دین کے اعتبار سے ثابت ہیں. ہم سب پر ضروری ہے کہ ان تمام ضروریات دین کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرح تسلیم کریں، اور تمام ضروریات دین میں ہمارے اور صحابہ کا جو دین ہے اس میں کسی قسم کا فرق نہیں رہنا چاہیے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اس کی ایک مثال کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین، آخری نبی مانتے تھے، ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسے ہی آخری نبی اور خاتم النبیین مانیں. اور جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والے جعلی نبی کا مقابلہ کیا، ایسے ہی ہم لوگ بھی موجودہ دور میں پیدا ہونے والے جعلی گروہوں، جعلی لوگوں اور جعلی نبیوں کا مقابلہ کریں. جیسے ہمارے ماضی قریب میں مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس نے کئی دعوے کیے، ان میں پہلے اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں مسیح ہوں، یعنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہونے کا دعویٰ کیا. اور پھر اس نے اپنے ذلی اور بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہوں، ذل ہوں. اور پھر بالآخر اس نے خود نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. یہ اس کے بتدریج کئی دعوے اس کی کتابوں میں مذکور ہیں. تو اب یہ آیت قرآن پاک کی ہمیں یہ بتلا رہی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ تو کہتے ہیں أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، خبردار یہی لوگ بے وقوف لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صحابہ کی طرح ایمان نہیں لانا. تو معلوم ہوا کہ صحابہ جیسا ایمان معتبر ایمان ہے، صحابہ کا ایمان ہمارے لیے کسوٹی ہے، معیار ہے، ویسا ایمان ہمارا ہوگا، ان چیزوں پر ہمارا ایمان ہوگا تو پھر ہمارا ایمان مستند ہوگا. اگر صحابہ جیسا ہمارا ایمان نہیں ہوگا تو پھر ہمارا ایمان بھی مستند نہیں ہوگا. یہاں پہ یہ بات بھی مد نظر رہنی چاہیے کہ آج کل یہ ایک شور کہہ لیں کہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ کسی کو کافر نہیں کہنا، کسی کو کافر کہنا گناہ ہے، کسی کو کافر کہنا بری بات ہے. واقعتاً کسی مسلمان کو کافر کہنا گناہ کی بات ہے، کسی مسلمان کو کافر کہنا غلط بات ہے، ناپسندیدہ چیز ہے. لیکن یہاں پر یہ بھی مد نظر رکھے، شریعت نے یہ بھی کہا ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے اس کو مسلمان سمجھنا بھی غلط ہے، جو مسلمان نہیں ہے اس کو مسلمان کہنا بھی غلط ہے، اس کو مسلمان سمجھنا اور مسلمان ثابت کرنا بعض اوقات اپنے کفر کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس لیے انتہائی زیادہ احتیاط کی بات ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیں. آپ نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، آپ نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، اس پہ چھوٹا سا کوئی دھبا لگ گیا، کہیں سے لگ گیا، تو اس لباس کے میلا ہونے کے لیے وہ چھوٹا سا جو آدھے انچ جتنا بھی ہے دھبا، وہ کافی ہے کہ یہ لباس میلا ہے. یعنی سارا لباس آپ کا صاف ستھرا ہے، بس اس پہ آدھے انچ سے بھی کم کوئی دھبا لگ گیا. تو اب اس چھوٹے سے دھبے نے آپ کے لباس کو میلا لباس بنا دیا، صاف لباس وہ نہیں رہا. تو اسی طرح
बिल्कुल साफ सुथरा ईमान होना चाहिए। इसी तरह साफ सुथरा ईमान होना चाहिए। अगर हमारा साफ सुथरा ईमान होगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, अल्लाह ताला पर, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन पर, कुरान पाक पर, जो ज़रूरियात दीन हैं, आखिरत के जितने मामलात हैं, इन सब पर जब हमारा साफ सुथरा दीन होगा तो वो कामल दीन होगा, वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन वाला दीन होगा। और अगर उस पर कोई एक धब्बा लग गया तो फिर वो हमारा साफ ईमान नहीं होगा। कहीं से भी कोई धब्बा लग गया, क्या जैसे कोई शख्स सारी कुरान पाक को भी मानता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नबी मानता है, अल्लाह ताला को भी की तौहीद का कायल है, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता, लेकिन क्या करता है, कहता है इस वक्त एक नबी और भी मौजूद है, मान रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, और इसके साथ कहता है इस वक्त भी कोई नबी मौजूद है। तो ये उसने सहाबा की तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना, तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये पक्का मुसलमान है, पूरा मुसलमान है, वो मुसलमान नहीं है, वो दीन से निकल गया। इसी तरह एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता, जबकि एक मुसलमान के लिए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, उनमें तमाम अंबिया को अपने अपने दौर के लिहाज से नबी मानना जरूरी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए तो उस वक्त के लिहाज से वो अल्लाह ताला के नबी थे, तो अब उनका इनकार ये इस शख्स को इस्लाम से निकाल देगा। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम या दीगर अंबिया, इसी तरह एक धोखा ये दिया जाता है कि जो शख्स किबले की तरफ, काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़े, कलमा पढ़े आप जैसा, आपके कुरान को माने, वो मुसलमान है, उसको आप काफिर नहीं कह सकते। तो ये ज़हन में रहे, ये सारे के सारे धोखे हैं। और ये कौन धोखे देता है? वो लोग जो खुद किसी ना किसी जगह पे उनके ईमान वाला जो लिबास है उसमें कोई धब्बा होता है, कोई मैलापन होता है, तो वो मुख्तलिफ ताबीरात से अपने आप को साफ रखने की कोशिश करते हैं, उन ताबीरात के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमने चौकन्ना रहना है और मुहतात रहना है। और फिर ये जो ऐसे लोग हैं, इनके साथ दोस्ती रखना, ताल्लुकात रखना, ये शरीयत में जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। यहाँ पे मद्देनजर रखने वाली एक चीज ये भी है कि हक ताला शानुहु ने यहाँ पे ये बयान किया कि ये जो लोग हैं, इन्होंने क्या किया सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को, इन्होंने कहा कि ये सहाबा बेवकूफ है, सहाबा को बेवकूफ कहा। तो हर जमाने में जो गुमराह लोग हैं, हर जमाने के जो गुमराह लोग हैं, उनका यही तरीका रहा है कि अहले ईमान को, हक पर चलने वाले लोगों को वो गुमराह, बेवकूफ और गैर तालीम याफ्ता और इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं और कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। लेकिन इन चीजों से अहले ईमान मुतासर नहीं हुआ करते। क्यों? अहले ईमान को मालूम है कि हम अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा जो दुरुस्त रास्ता है उसी पर है। तो इसलिए बिल्कुल ऐसी चीजों से मुतासर होने की जरूरत नहीं, और हमें कुरान पाक की इस आयत को मद्देनजर रखते हुए अपने आप को देखना है, अपने इर्द गिर्द देखना है, और हिकमत और मसलिहत के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए हिकमत और मसलिहत के साथ ऐसे लोग जो दीन पर, दीन को सही तरह मानते नहीं हैं, दीन के मुखालिफीन हैं, जो हमारे अकायद व नजरियात हैं उनसे वो मेल नहीं खाते, तो हिकमत और मसलिहत के साथ हमने ऐसे लोगों से दूरी इख्तियार करनी है। देखें, एक है
مسلمان ہے، دینی نظریات کو مانتا ہے، قرآن پاک کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ کی ساری تعلیمات کو مانتا ہے، بس بے عمل ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا، یا اور کسی گناہ میں بیچارہ پڑا ہوا ہے، تو ایسے لوگ ہمارے اپنے مسلمان ہیں، ان کے ساتھ ہم نے ہمدردی کرنی ہے، اور موجودہ دور میں ان کے ساتھ ہمدردی کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے کہ یا اللہ ان کو دین پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور ساتھ ان سے اپنا تعلق برقرار رکھ کے ان کو اولیاء اللہ کے، صحابہ کرام کے، اور دین پر جو جو بزرگ ہستیاں دین کی گزری ہیں ان کے واقعات وقفے وقفے سے ان کو سنائے جائیں کہ فلاں نے اس حالت میں توبہ کی، فلاں نے اس حالت میں توبہ کی، کسی نے بادشاہت کو چھوڑا، کسی نے رشتہ داری کو چھوڑا اور دین کو باقی رکھا، تو اس طرح سے ہم ان بزرگان دین کے انہیں واقعات سنائیں تاکہ وہ آہستہ آہستہ دین کے قریب آئیں، لیکن اگر وہ دین پر عمل نہیں کرتے تو سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، موجودہ دور میں سختی نہیں۔ اور دوسری قسم کے افراد وہ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، بالکل ہی مسلمان نہیں ہیں، یا اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں لیکن ان کے عقائد و نظریات، ان کی چیزیں غیر مسلموں والی ہیں یا دین اسلام کے تقاضوں کے خلاف ہیں، دین اسلام کی کسی بات کا انکار کرتے ہیں، تو ایسے افراد سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے تعلق والوں کو، اپنی اولادوں کو ہم نے بچانا ہے۔ یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں بہت سارے فرقے بن جائیں گے، اور ان میں سے جنتی فرقہ وہ ہوگا، جنتی جماعت وہ ہوگی، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا۔ تو اس حدیث کو ہم نے اپنا مشعل راہ بنانا ہے، جو لوگ صحابہ کے راستے پر ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر ہیں وہ برحق ہیں، اور ہم نے ہر حالت میں انہی کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا، ان کے نظریات کو سیکھنا ہے، اور جو لوگ اس راستے پر نہیں ہیں ان سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جتنے بھی موجودہ دور کے گمراہ لوگ ہیں وہ سب کے سب قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، آپ کو قرآن پاک پڑھ کر قرآن پاک کا مطلب اپنی مرضی کا بیان کرتے ہیں، حدیث آپ کو پڑھ کر سنائیں گے، مطلب اپنی مرضی کا بیان کریں گے۔ تو آپ نے اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے، اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے اس پر جمے رہنا ہے، اہل سنت والجماعت کے موقف سے ہٹ کر جو بات کی جائے اس کو قبول نہیں کرنا، اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے وہی درست ہے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے نجات رکھی ہے، اور جو اہل سنت والجماعت کے موقف سے ہٹ کر موقف ہو، قرآن پاک کی تشریح کے بارے میں، حدیث کی تشریح کے بارے میں، اور اسی طرح جو دینی مسائل ہیں، جو دینی معاملات ہیں ان کے بارے میں، تو ہم نے اس کو قبول نہیں کرنا۔ دعا ہے حق تعالی شانہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت یوم قیامت ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔